السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفال الحمدللہ ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں آپ سے فی الحق حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، کأنما گویا کہ وہ یساقونا وہ ہانکے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 5 آیات میں ہم سورہ الانفال یعنی جو کہ غزوہ بدر کا ہی پس منظر ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مسلمانوں کو غنیمتیں حاصل ہوئیں اس کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب ان کی تقسیم کس طرح سے ہو، تو اسی کا پس منظر چل رہا ہے۔ اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ جس قافلے کے لیے وہ نکلیں یعنی تجارتی قافلے کے لیے اسی سے مٹ بھیڑ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حق کے بارے میں جھگڑے تھے، یعنی صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ یعنی صحابہ میں سے کچھ کہ تجارتی قافلے کے پیچھے وہ جائیں، ٹھیک ہے، اور لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو تجارتی قافلہ تو بچ کے نکل گیا اور ان کو معلوم ہوا کہ اب ان کو ایک جنگی لشکر سے جنگ کرنی ہے، تو وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں اور وہ اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی میں ہم آگے بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات زیادہ واضح ہو جائے، کیونکہ اگلی آیت کا بھی پس منظر اسی طرح سے ہی ہوگا۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تم سے، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ایک کا دو جماعتوں میں سے، أَنَّهَا لَكُمْ کہ وہ تمہارے لیے ہوگی، یعنی دو گروہوں میں سے ایک پر تم قابو پا لو گے۔ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے کہ أَنَّ بے شک غیر ذاتی شوکا کے ہتھیاروں کے بغیر والے ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے کچھ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ قافلہ ان کے ہاتھ لگے جو تجارتی تھا، تکون لکم ہو تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ، ان یحقا کہ حق کر دے، الحق حق کو، بکلماتی ہی اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ کو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں مدینہ سے تو آپ بھی تجارتی قافلے کی نیت کر کے ہی نکلے تھے، اور اسی لیے مسلمان اتنی بھرپور تیاری میں بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ نے یہ بات پیش کی کہ ہم اپنی سواریاں دور سے لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس کے پاس سواری ہے وہ نکلے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی غرض سے کسی کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال لانے کی حکمت کیا تھی کہ کافروں سے مٹ بھیڑ ہو اور حق و باطل کا مارکا برپا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا، لیکن اس کے بعد ابو جہل کا قافلہ تھا جس سے مسلمانوں کو اب جنگ کرنا تھی، اور ابو جہل حالانکہ ابو جہل کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کر لے گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر مصر تھا کہ جب ہم یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو اب جنگ کیے بغیر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان تو تجارتی قافلہ پر حملہ کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ہم 313 نہتے آدمیوں کو کفار کے 1000 مسلح لشکر سے جنگ کرنا پڑے گی، تو کچھ لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، موت انہیں اپنے سامنے منہ کھولے نظر آنے لگی، جیسے پیچھے آ رہا نا، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، تو ان کو ایسے لگنے لگا جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جب تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ یعنی انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ جب اللہ نے ہمیں دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہمیں تجارتی قافلے کا رخ کرنا چاہیے جو غیر مسلح ہے، اور اس میں آدمی بھی تھوڑے ہیں اور مال بھی بہت ہاتھ آئے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ ہو رہی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار سے مارکا کو ہی درست قرار دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ نے انصار سے خاص طور پر مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور باقی سب سے بالعموم۔ اور انصار سے کیوں؟ کیونکہ انصار اپنے معاہدہ کی روح سے اس بات کے پابند تھے کہ اگر مدینے پر کافروں کا حملہ ہوا تو
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ یاد کر لینا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی ہے اور مختلف لوگوں سے معاہدے ہوئے ہیں، بھائی چارہ جو ہم شروع سے ہی پڑھتے رہے ہیں نا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ بھی قائم ہوا تھا، اور انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. مگر اب یہاں پر معاملہ مدینہ پر حملہ کا نہیں تھا، تو اس لیے انصار سے مشورہ کرنا ضروری تھا. اور اس مشورہ کی تفصیل میں یہ حدیث ملاحظہ کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. سیدنا ابو بکر نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا. پھر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برکے الغمات تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں تو ہم تعمیل کریں گے. یہ مسلم کتاب الجہاد باب غزوہ بدر میں یہ حدیث آئی ہے. اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کے اس قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا. یہ روایت بخاری کتاب المغازی کی ہے جو کہ بابون اس تستغیثون ربکم میں آئی ہے. تو یہاں پر وہ جو کہ اگلی والی آیت ہم پڑھیں گے جی، یعنی آیت نمبر 9 جو پڑھیں گے آگے، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے یا ہمیں کوئی چیلنج پیش آتا ہے اور ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم لبیک کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا ہم بھی نعوذ باللہ بنی اسرائیل کی طرح ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا دین ہے، خود ہی خود پھیلا لیں گے یہ مل کے، ہماری کیا بلا سے، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں؟ نہیں. صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آگے بھی دائیں بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہ رہے تھے کہ حق کو حق کر دکھائیں اور باطل کو باطل. اور یاد رکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دورہ قرآن بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو مختلف اقوام کے قصے سنائے جاتے ہیں، تو اس میں جن قوموں نے اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہا، رسولوں کی دعوت پر توحید کا پیغام قبول نہیں کیا، تو ان قوموں کو آسمانی آفتیں ہلاک کرتی تھیں یا زمینی کوئی بلائیں ان کو جکڑ لیتی تھیں. لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ امت ہیں کہ جن پر جہاد تھا، کہ یعنی اس قوم کو کہا گیا کہ یہ نان مسلم سے لڑائی کریں، یعنی وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان سے جنگ کریں. اور اسی طرح امت مسلمہ پر بھی جہاد کی ذمہ داری ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے عمل میں دیکھیں، اپنا ذاتی جائزہ لیں کہ جب ہمیں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، جہاد یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تلوار کے زور سے جو ہوتا ہے جہاد اور ہم تلوار پکڑ لیں اور جنگ کرنا شروع کر دیں، بلکہ جب اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کر دے حق کو اور باطل کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے برا مانے کافر. ٹھیک ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر لیا سب سے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب کافروں کے مسلح لشکر کی طرف ہی بڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ تھی کہ حق و باطل میں فیصلہ کن معرکہ ہو اور مسلمان پوری طرح سے کامیابی حاصل کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں اپنے وعدے کو پورا فرما دے اور باطل کا سر کچل دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابو جہل کی ضد تھی کہ وہ سب کافروں کو مقابلے کے میدان میں لے آئی. ٹھیک ہے. اس کے اسباب پیدا کر دیے گئے. تو اب چاہے برا مانے کافر، یہ تو ہوگا ہی جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنا چاہ رہے تھے کہ حق سر بلند ہوگا اور باطل کا سر کچلا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنگ بدر کو ہی فیصلہ کن جنگ بنا دیا، حق و باطل میں ممیز کرنے والی. اور اسی جنگ کو جنگ یعنی یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے نا اس دن کو، کیونکہ اس دن کیا ہوا تھا؟ حق و باطل کے درمیان ایک کسوٹی قائم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت اور اس کے فیصلے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. بعض مسلمانوں کو تو یہ بات اتنی ناگوار تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس مسلح لشکر سے جنگ کرنا جیسے ایسے ہے جیسے موت کے منہ میں جانا. ٹھیک ہے.
اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب اللہ نے ہم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے تو ہم کیوں نہ تجارتی قافلے کا تعاقب کریں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، استستغیثون ربکم، جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے جواب دیا تم کو، انی ممدکم، کہ میں ضرور مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ، 7,000 کے، من الملائکتی، فرشتوں سے، مردفین، جو پے در پے آ رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر اس کا جو انداز ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب کے ہاں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری فریاد کا جواب دیا۔ جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرا ڈال دیا نا، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان تو کافروں کے مقابلے میں تہائی سے بھی کم ہیں، نہتے بھی ہیں، سامان رسد بھی موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا، جسے عریش کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دعاؤں اور آہوزاری میں گزاری، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ظاہر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1,000 تھے اور مسلمان 319 تھے، یعنی مختلف روایات میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 300 سے اوپر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ کافی دیر قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی، پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ ملائکۃ مردفین، من الملائکۃ مردفین۔ تو مسلم کتاب الجہاد کی یہ حدیث ہے جو باب الامداد بالملائکہ فی غزوۃ البدر کے سلسلے میں آئی ہے۔ تو سبحان اللہ، اب یہاں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت، کتنی خوبصورت سنت نظر آ رہی ہے کہ ایک مصیبت کا وقت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے پڑھا نا کہ تہائی سے بھی کم ہیں مسلمان کافروں کے مقابلے، نہتے بھی ہیں، سامان رسد بھی موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جھک کے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ نعوذ باللہ ایسا تکبر بھی ہو سکتا تھا کہ میں تو رسول ہوں، اللہ میری مدد کرے گا ہی، جب اس نے مجھے کہا ہے تو ایک گروہ سے کا وعدہ کیا تو یہ مجھے ملے گا۔ نہیں، اسباب پہ نظر نہیں ہے، نہ ہی کسی اور چیز پر ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آہوزاری کریں۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنا دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار تو فرض نماز کے بعد ہم فٹافٹ اٹھنے کی کرتے ہیں، تو ضرور کچھ وقت آہوزاری میں بھی گزارا کریں اللہ کے حضور، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اب الحمدللہ رمضان ابھی گزرا ہے، اور رمضان میں تھوڑی بہت ہماری یعنی یہ پریکٹس رہی کہ عبادات کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی خوب زور شور سے ہو رہی تھیں، ہے نا، ليلۃ القدر میں۔ تو اس پریکٹس کو انشاءاللہ جاری رکھیں کہ دن میں ضرور کچھ وقت نکالیں اللہ سے تعلق بنانے میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے سامنے اپنی فریادیں رکھنے میں، ٹھیک ہے۔ ہم ادھر ادھر لوگوں کو کتنا اپنی چیزیں بتاتے رہتے ہیں، ان سے فلاں کی شکایت کرتے ہیں، فلاں کی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو نعوذ باللہ اللہ سے ہی شکوہ کرنا شروع کر دیتے۔ ہم اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں، اس کے سامنے کیوں نہیں آہوزاری کرتے؟ وہ جب کہتا ہے کہ مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی پکار کا جواب دیا ہے۔ پھر فرمایا وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس کو، الا بشرا، وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا، خوشخبری، لولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم، تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے اتریں گے نا، یہ صرف تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز کیا ہے، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتے، اللہ کے لیے کون سے ایک کام کر دینا کون سا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دراصل مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی، اور تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں، کیونکہ ہم انسانوں کی عادت ہے نا کہ ہم گنتی گنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر ڈالرز بھی ہوں تو $100 ہوں تو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں، 200 ہوں، 300 ہوں، 400 ہوں، جوں جوں گرتی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے،
ہم مطمئن ہوتے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ فرشتے جو تھے اترے تھے اور یہ مسلمانوں کی تعداد میں زیادہ کر رہے تھے، اور ادھر ہم آگے پڑھیں گے کہ کافروں پر بھی رعب جو پڑ رہا تھا، تو اس لیے کہ فرشتے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور مسلمان بھی اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ جب ان کو نظر آئے فرشتوں کا نزول حقیقتاً ہوا، ابھی ہم روایت پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس پہلی مدد کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ بشرا کے طور پر آئے اور تمہیں سنا دی گئی خوشخبری کہ آئیں گے اور تمہارے دل مطمئن ہو گئے۔ تو لیکن یہ ہے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے اسباب ادا کرنے والے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب غلبہ رکھتے ہیں، غالب ہیں، اس کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تو سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو حق کو حق کر دیں اور باطل کو باطل کر دیں، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی مسلمان کے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں حکیم بھی ہیں کہ تمام امور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ مقدر کر دیا ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ محنت کرو، آگے بڑھو اور وصول کر لو۔ یعنی مسلمانوں نے ہمت دکھائی اور وہ اس جگہ پر جم گئے تو پھر مدد آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو فرشتوں کی مدد آئی، اس میں ہم روایت پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک گھوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی۔ وہ سوار کہہ رہا تھا کہ ہیزوم، غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا، آگے بڑھ۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے۔ پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ مسلم کتاب الجہاد کی حدیث ہے، جو کہ پچھلی جو ہم نے حدیث پڑھی نا وہ بھی اسی سے ہی تھی کہ باب الامداد بالملائکہ فی غزوۃ بدر۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی میں آئی ہے، باب شہود الملائکہ بدرن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین ہے، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ اور انہی سے روایت ہے کہ مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کی مدد کے بغیر بھی یہ کر سکتے تھے اور مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتے، لیکن صرف اس لیے کیا کہ تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور وہ کافروں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر حوصلہ نہ چھوڑ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہیں پہلے سے یہ خوشخبری دے دی گئی تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور ان کے قدم ثابت قدم رہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو اگلی مدد ہی کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، اِذ یغشیکم النعاس، کہ یاد کرو وہ وقت جب ڈھانپ رہی تھی تم کو اونگ، امانتاً امن والی، منہو اس سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کرا تھا علیکم من السماء تم پر آسمان سے، مان پانی، لِیُطَہِّرَکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، بھی ساتھ اس کے، وَيُذْهِبَ اور تم سے لے جائے، یُذْهِبَ عنکم لے جائے تم سے، رجز الشیطانی شیطان کی گندگی، وَلِیَرْبِطَ اور تاکہ جما دے، باندھ دے، علی قلوبکم اوپر تمہارے دلوں کے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تاکہ وہ اس سے تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری مدد کیا اتاری کہ مسلمانوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان پر اونگ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دراصل قدرتی اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں جو کہ فتح کا سبب بنے تھے، اور لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ سب کچھ عطا کیا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ دراصل یہ ہم پس منظر سارا کچھ کس سلسلے میں پڑھ رہے ہیں کہ انفال کی تقسیم کیسے ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہونا چاہیے۔ تو اب بار بار مسلمانوں کو وقت یاد کرایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو کہ جنگ میں فتح کے قدرتی اسباب پیدا کرنے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تھے، تو پھر تم کیسے انفال پر تنازع اور قبضہ کر سکتے ہو، یعنی تم اس پہ لڑ جھگڑ رہے ہو، حالانکہ یہ تو محض اللہ کی مدد سے تمہیں میسر آئی تھی۔ یاد تو کرو وہ وقت جب تم اتنی بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے تھے اور تم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں اور ہمیں تو تجارتی قافلے کے پیچھے ہی جانا چاہیے۔ تو اب جب کہ تمہیں اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے تو تم انفال پر لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جس مدد کا ذکر ہے اس میں یہ ہوا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے کافر پہنچ گئے اور انہوں نے ایک پکی زمین پر پڑاؤ ڈال دیا، اور جو جگہ مسلمانوں کو پڑاؤ کے لیے میسر آئی وہ ریتلی تھی۔ ریتلی زمین پر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ قدم ہی نہیں جمتے، جب قدم نہیں جمیں گے تو جنگ کیا کریں گے،
اور یہ ویسے بھی بلندی پر واقع تھی، پانی نام کو نہیں تھا، اس کے بجائے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کو پیاس نے ستایا ہوا تھا، دوسرا وضو اور طہارت کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا تھا، تیسرے سامنے کافروں کا لشکر جرار دیکھ رہے تھے، سب وہ پھر ظاہر ہے ایک گھبراہٹ میں مبتلا تھے، اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تمہیں تو خوراک تو درکنار، پانی پینے تک کو میسر نہیں ہے، وضو تم کر نہیں سکتے ہو، اللہ کے سامنے کیسے تم جھکو گے، تیمم سے کیا تم اللہ کے سامنے جھک رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ایسی باتیں تھیں، تو اللہ کی مدد اس طرح سے مسلمانوں کے شامل حال ہوئی کہ رات کو زور سے بارش ہوئی، جس کے 3 فائدے ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑے بڑے حوض بنا کر پانی جمع کیا، انہیں پینے اور نہانے دھونے کے لیے پانی میسر آیا، نیچے سے پانی پڑنے سے نیچے سے ریت جم گئی، جہاں پہلے قدم پھسلے جاتے تھے وہاں جمنے شروع ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب سیمنٹ پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح جب ریت پہ پانی ڈالا تو وہ جم کے مضبوط ہو گئی، تو سب شیطانی وسوسے جاتے رہے، مسلمانوں کو وضو اور غسل کے لیے پانی میسر ہو گیا تھا نا، تو وہ سارے وسوسے جو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا وہ سارے چلے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہی پانی، یعنی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسائی، یہ پانی کا ریلا مسلمانوں کی طرف سے بہہ کر کفار کی طرف گیا تو وہاں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورتحال یہ تھی کہ جنگ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بدن سے تھکاوٹ دور ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف جسمانی تھکاوٹ تھی بلکہ کافروں کی ہیبت ذہنوں پر سوار تھی، وہ بھی دور ہو گئی۔ تازہ دم اور تازہ دماغ ہونے کی وجہ سے ان میں چستی پیدا ہو گئی۔ ساری رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عریش میں اللہ کے حضور آہوزاری کرتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ سیدنا ابوبکر کی درخواست پہ باہر نکلے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غنودگی کی کیفیت طاری تھی، اور جب آپ اس حالت سے سنبھلے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ اور یہ جو ہے بخاری کتاب الجہاد میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے قاتلوں کے قتل ہو جانے کی خبر دی، اور ان کے قتل کی جگہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دکھا دی، سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری مدد تو جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد اتاری، اور اس کا ذکر آگے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف وحی کر رہے تھے، اس یوں ہی جب وہ وحی کر رہا تھا ربو کا تیرا رب الی الملائکتی، فرشتوں کی طرف انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جما دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یعنی ان کے قدموں کو جما دو، سألقی، تو انقریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب کو، فضربو، تو مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر، وضربو منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ہر ایک کے پور پر، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کی مدد آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ان کو یعنی حکم تھا ان کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کے قدموں کو جما دو، اور کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا میں عنقریب، یعنی جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے یہ صورتحال تو ان کے دلوں میں روب ڈل جائے گا، اور پھر کیا ہے کہ ان کی گردنوں پر اور ان کے پور پر مارو، ٹھیک ہے۔ اور پوروں پر جب مارا جاتا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں نہ رہتا، اور پھر یہ کہ بڑے حصوں پر بھی مارو اور چھوٹے پر بھی، سبحان اللہ۔ تو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں کرنا ہے، اگلی آیت میں فرمایا ذالکہ، یہ بھی انہم، بے وجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے شاق اللہ و رسولہ، کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ، اور جو کہ مخالفت کرے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سارا جو پس منظر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مکی زندگی میں یہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو کیسے کیسے تنگ کرتے تھے۔ جیسے یہاں پر ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی ایذائیں پہنچائی جاتی تھیں، اس کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھے تھے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون جاتا ہے اور فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کا بچہ دان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دان اٹھا لایا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو بچہ دان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیٹھ پر رکھ دیا۔ میں خود یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہ سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا۔
کافر ہنستے اور ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی میں پڑے رہے اور سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور بچہ دان کو پیٹھ سے اٹھا کر پرے پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ قریش سے نمٹ لے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے تو کافروں پر گراں گزرا، یعنی ان پر بھاری پڑا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے سمجھ لے۔ اور عمر بن میمون نے 7ویں شخص یعنی عمارہ بن ولید کا نام بھی لیا، جو ہمیں یاد نہیں رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بد دعا کی تھی، میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئیں۔ یہ بخاری کتاب الوضو کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مخالفت تھی جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کی تھی، تو ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ذالکم، یہ بے وجہ یہ بات، فذوقوہ بس چکھو اس کو، فان للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ تم دیکھو کہ جو تم نے کیا اس کا تمہیں بدلہ ہے، اب اس کو چکھو، یہ عذاب ہے جو دنیا میں تمہارے اوپر پڑا کہ جنگ میں پسپائی ہوئی اور کس طرح سے تم لوگ ہلاک کر کے پھینکے گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 70 کافر ان کے ہلاک ہوئے اور 70 ہی جو ہے وہ قید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور اب عذاب نار جو ہے، جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے، آگ کا عذاب، وہ تو ایک الگ ہے ہی۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے اور معاف فرمائے۔ تو یہاں پر جو اصل بات سمجھنے کی ہے نا، وہ پیچھے جو آیت میں آ رہا نا، شاق اللہ و رسولہ، کہ اللہ کی مخالفت اور اس کے رسول کی مخالفت یہ نہ انسان کرے۔ کیونکہ بعض اوقات دیکھیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ دیکھا کریں کہ کیا آپ اللہ سے تو وفادار ہیں نا۔ نعوذ باللہ آپ کا یہ پلان تو نہیں ہوتا کہ آپ شیطان کے گروہ میں جا پڑیں، اللہ یہ کہ غلطی ہو جائے انسان سے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی وفاداریاں اللہ سے خالص کر لیں، اللہ سے سچے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہماری محبتیں اللہ اور مومنین سے کیسی ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ ہماری کیسی محبتیں، کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مختلف چیزوں کو لے کر ان پر بحثیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی کیا ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے کلام کی مخالفت میں ہی آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے عمل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی عمل سے، میری کسی سوچ سے، میرے کسی عقیدے سے نعوذ باللہ اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ میں اللہ اور مومنین کے خلاف ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں، یعنی قرآن و حدیث کی کسی بات کے خلاف کوئی بات کرتی ہوں، یا میرے دل میں ان کی محبت ہی نہیں ہے بلکہ الٹا میں ان کے مخالف ہوں، تو نعوذ باللہ پھر سزا بھی تو ویسی ہی ہے نا۔ کیونکہ جو اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ سے بڑھ کر کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مخالفت مول لے کر انسان کہاں بچ سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور یہ تو ہے ہی، پھر جو آخرت میں آگ کا ہمیشہ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔